غصہ آنا فطری عمل ہے۔ یہ ایک ایسی کیفیت ہے جو ہر عام انسان کو ہو سکتی ہے، لیکن اس کیفیت پر عقل مندی اور درست طریقے سے کام لینا اصل جیت ہے۔ غصہ پر بروقت قابو نہ پا کر ہم اپنا اور دوسروں کا نقصان کر بیٹھتے ہیں۔ غصہ انسانی صحت پر بھی بہت برا اثر ڈال سکتا ہے۔ طویل عرصہ غصے میں رہنے سے قلبی مرض کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ غصہ میں انسان کبھی کبھار ایسی حدوں کو پار کر لیتا ہے جس سے آپ کے گھر والوں اور آپ کے دوست احباب کے ساتھ آپ کے تعلقات متاثر ہو جاتے ہیں۔ ایسی حالت میں آپ کو اپنے غصہ پر قابو پانا چاہیے، لیکن یہ اتنا آسان نہیں مگر ناممکن بھی نہیں ہے۔ غصے پر قابو پانے کے لیے اور اسے کم کرنے کے لیے ان چند تدابیر اور ترکیبوں پر عمل کیجیے، اور پھر دیکھیے آپ کی اپنی پرسنالٹی پر ان باتوں پر عمل کرنے سے کیسے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ نمبر 1، گہری سانس لینا۔ جب کوئی شخص جذباتی ہو جائے تو سانس لینے کی شرح اور دل کی دھڑکن دونوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ جب کوئی پریشان ہوتا ہے تو اپنے آپ کو تیز سانسیں لیتے ہوئے محسوس کر سکتا ہے۔ تیز سانسیں غصے کو مزید بڑھاتی ہیں، اس لیے اپنی سانسوں کو ری ڈائریکٹ کرنے کی کوشش کریں اور اپنے عضلات کو آرام دیں تاکہ آپ پرسکون ہو جائیں۔ لگاتار کئی دھیمی اور گہری سانسیں لینے کی کوششیں شروع کریں۔ ہر بار اس بات کا خیال رکھیں کہ جتنی دیر میں ایک سانس لیں اس سے دوگنی دیر میں سانس چھوڑیں۔ سانس لینے کے اس انداز کو کئی منٹ تک جاری رکھیں۔ اگر کسی وقت آپ کو عجیب محسوس ہو یا سانس بند ہو جائے تو فوری طور پر معمول کی سانس لینے کی رفتار پر واپس آ جائیں۔ نمبر 2، 1 سے 10 تک گنتی گنیں۔ نہایت آزمودہ اور آسان میتھڈ تو آپ نے بھی ضرور سنا ہوگا۔ غصے کی کیفیت میں لیا گیا فوری قدم بعد میں پچھتاوے کا باعث بن سکتا ہے۔ اگر اس لمحے میں 1 سے لے کر 10 تک گنتی گن لی جائے تو یہ معمولی وقفہ غصہ دور کرنے میں کارآمد ثابت ہو سکتا ہے۔ نمبر 3، پوزیشن تبدیل کریں۔ غصہ میں انسان کے اعضاء جذبات سے لبریز ہوتے ہیں۔ غصہ کو فوری طور پر کم کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آدمی اپنی پوزیشن کو تبدیل کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے اور وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، اس سے اس کا غصہ جاتا رہے گا۔ نمبر 4، خاموش رہنا۔ غصہ شیطان کی طرف سے ایسا وسوسہ ہے جو رشتوں کی بنیادیں کمزور کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو وہ خاموش رہے۔ نمبر 5، پانی پینا۔ غصہ آگ کی طرح ہے اور آگ کو پانی سے بجھایا جاتا ہے، اس لیے غصہ سے نجات کا مسنون طریقہ یہ بھی ہے کہ غصہ کی حالت میں پانی پیا جائے۔ جسم میں پانی کی کمی اور غیر متوازن غذا کے سبب غصے اور تناؤ کی سطح بڑھ جاتی ہے۔ نمبر 6، مسکرانا سیکھیں۔ مسکراہٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیشتر مسکراتے ہوئے دیکھے جاتے۔ ایک طرف نبوت کا مشن، قرآن کا پیغام عام کرنے کی فکر، اور دوسری طرف جہالت کا گھور اندھیرا۔ حالات چاہے جیسے ہوں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کی ذات سے ہمیشہ مثبت توانائی ملتی رہی۔ ماہر نفسیات کہتے ہیں کہ مسکراہٹ تھراپی کا کام کرتی ہے۔ غصے کی تپش کو کم کرنے کے لیے ذرا مسکرایا کریں۔ غصہ بظاہر معمولی سی خامی ہے، لیکن اس کی مقدار اور شدت وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہے، اور نقصانات اور نتائج نسل در نسل بھگتنے پڑتے ہیں۔ ماضی میں جو ہونا تھا وہ ہو گیا، مستقبل تو ابھی بھی آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ ایک قدم سدھار کی طرف بڑھائیے، راحتیں آپ کی طرف لپک کر آئیں گی۔